أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت آپ نے سماعت کی، ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ عزیزان گرامی، درس قرآن کریم کا سلسلہ ایک بار پھر شروع کیا جا رہا ہے، اور بعض احباب کی توجہ اور مطالبے پہ اس کو لائیو درس قرآن کریم کے طور پر چلانے کا پروگرام ہے۔ آپ تمام احباب سے یہ گزارش ہے کہ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور اللہ کریم اس کو ہمارے لیے قرآن فہمی کا ذریعہ بنائے اور قرآن کریم سے تعلق کو بڑھانے کا ذریعہ بنائے، اور رضائے الہی اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی توقیفی ترتیب اور مصحفی ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلی سورہ ہے۔ یہ سورہ کلام پاک کا خلاصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ناموں سے اس سورہ مبارکہ کو پکارا ہے، ان میں فاتحہ یعنی ابتدا کرنے والی، شروع کرنے والی، فاتحۃ الکتاب، کتاب کی ابتدا کرنے والی، ام الکتاب، کتاب کا خلاصہ، منبع، سرچشمہ، سبع المثانی، وہ 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور اسی طرح سورۃ الشفاء بھی اس کو نام دیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہم نے شروع کیا۔ قرآن کریم جب بھی آپ پڑھیں تو اللہ کریم کا یہ حکم ہے کہ آپ استعاذہ کر لیں۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نمل کی ایک آیت ہے، اور ہر سورت کی اس آیت سے ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرو۔ برتن ڈھانپو تو کہو اللہ کا نام لو، دروازہ بند کرو تو اللہ کا نام لو، ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرو، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکتہ ہوتا ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کل امر ذی بال
لم یبدا ببسم اللہ فہو اقطع و ابتر، کہ ہر عظیشان کام جس کو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ الحمد للہ رب العالمین، سورہ فاتحہ اللہ اور بندے کے درمیان تقسیم ہے۔ پہلا حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے، خاص طور پر پہلی 3 آیتیں، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ چوتھی آیت اللہ اور بندے کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے، ایک معاہدہ ہے، اہدنا الصراط ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور 5ویں آیت سے پھر بندہ اپنے رب کے سامنے دست دعا دراز کرتا ہے، اپنے رب سے مانگنا شروع کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، کہ جب بندہ الحمد للہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور اذا قال العبد الرحمن الرحیم، جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو قال اللہ تعالی اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اذا قال العبد مالک یوم الدین قال اللہ تعالی مجدنی عبدی، جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے، جس کا وہ سوال کرے۔ پھر بندہ مانگتا ہے، اگلا حصہ آخری حصہ دعا کا ہے، اور جب بندہ مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ کریم فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل۔ تو اللہ کی تعریف سب سے پہلے اللہ نے فرمایا الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن کریم کے ابتدا میں سورہ فاتحہ اور پھر سورہ فاتحہ کی ابتدا اللہ کی تعریف سے پیغام یہ ہے کہ راہ سلوک کا مسافر ابتدا اپنے رب کی تعریف سے کرے۔ حمد اختیاری خوبیوں پر تعریف ہوتی ہے، اور مدح وہ ہوتی ہے کہ جو اختیاری اور غیر اختیاری دونوں خوبیوں پر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام خوبیاں اختیاری ہیں، لہٰذا حمد اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ الحمد تمام تعریفیں، یعنی کمال پر جو بھی تعریف، توصیف، ستائش، وہ کس کے لیے ہے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ اللہ کا اسم ذات ہے۔ رب العالمین، اور اللہ کی جو صفت یہاں بیان کی، اور رب پالنے والا، رب کی بڑی خوبصورت تعریف کی گئی ہے، تبلیغ الشیء الی کمالہ بحسب استعدادہ شیئا فشیئا، کسی چیز کو اس کی فطری استعداد کے مطابق تدریجاً کمال تک پہنچانا۔ کسی چیز کو فطری استعداد اور صلاحیت کے مطابق تدریجاً اس کو کمال تک پہنچانے والا رب ہوتا ہے۔ اور رب کون سا ہے؟ رب العالمین، عالم کی جمع ہے، یعنی اللہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کو اس کی فطری صلاحیت کے مطابق کمال تک پہنچانے والا ہے۔ تو بڑا ہی خوبصورت جملہ جس سے سورہ فاتحہ کی ابتدا ہو رہی ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین کی کے 2 صفاتی نام ذکر کیے، جن دونوں ناموں کا منبع اور ماخذ رحمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت
خوشی کی بات ہے کہ اللہ کریم کی صفات میں جو صفات سب سے زیادہ مشہور ہیں وہ رحمت کی صفات ہیں، وہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ اور پھر فرمایا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ ہمارے عقائد میں عقیدہ آخرت ہی وہ ہے کہ جو ہمیں دنیا میں راہ راست پر استقامت عطا کرتا ہے، اور آخرت ہی وہ عقیدہ ہے کہ جس سے جزا اور سزا کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے بھی یہاں اپنی وہ صفت بیان فرمائی، پہلے رب العالمین تمام جہانوں کا پالنے والا، پھر رحمان اور رحیم، اور پھر مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ مالک اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی ملکیت میں اپنی مرضی سے تصرف کر سکے، جو چاہے تصرف کر سکے، اور اس اعتبار سے ملکیت صرف اللہ کی ذات کو حاصل ہے۔ اللہ کے علاوہ اللہ نے جس کو ملکیت دی ہے وہ ملکیت تامہ نہیں ہے، ملکیت ناقصہ ہے۔ ملکیت تامہ صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی حمد و ثناء اور تعریف کے بعد بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ معاہدہ کرتا ہے کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر یوں کہا جاتا نعبدک و نستعینک، یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو شبہ ہوتا کہ شاید کسی اور کی عبادت بھی کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں، یا کسی اور سے مدد بھی مانگی جا سکتی ہے، لیکن اس شبہ کو ختم کیا اور مفعول کو فعل پر مقدم کیا، اور اس نے تخصیص کا فائدہ دیا۔ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین سے دعا کی، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھے راستے پر چلا دے۔ صراط اس راستے کو کہا جاتا ہے جو بالکل سیدھا ہو، منزل سے قریب تر ہو، منزل تک پہنچانے والا ہو، اس راستے کو صراط کہتے ہیں۔ اور یہاں صراط سے مراد، صراط مستقیم سے مراد شریعت ہے، شریعت محمدی علی صاحبہا الصلاۃ والسلام۔ تو بندہ اپنے رب سے یہ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے شریعت کے راستے پر چلا دے، اس راستے پر جس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، جو رب تک پہنچانے والا ہے، رب کو ملانے والا ہے، اس راستے پر مجھے چلا دے۔ اب اللہ سے سیدھے راستے کی دعا مانگی ہے تو ساتھ ساتھ اس کی وضاحت بھی کر دی، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے خود ہی بتا دیا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ کا بندہ اللہ سے سیدھے راستے پر چلنے کی دعا مانگتا ہے، سیدھے راستے پر استقامت کی دعا مانگتا ہے، یہ انبیاء کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، اور صالحین کا راستہ ہے۔ جماعت انبیاء اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں جن کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور آخری پیغمبر میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو کامیاب ترین لوگوں میں، انعام یافتہ لوگوں میں پہلا طبقہ اور پہلے نمبر پر انبیاء ہیں، دوسرے نمبر پر صدیقین ہیں جن کے سردار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تیسرے نمبر پر شہداء ہیں جن کے سردار جناب فاروق اعظم، جناب عثمان غنی، جناب حیدر کرار ہیں، اور اس کے بعد صالحین کا مرتبہ ہے، وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، ان کا ہر قدم اللہ کے حکم اور اللہ کے حبیب کی تعلیمات کے مطابق ہوتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتے ہیں، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یہ صالحین ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔
مغضوب علیہم سے مراد مفسرین کرام نے یہودی لیے ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ لیے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ کا یہ پیغام عام ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام لوگوں کو مغضوب علیہم وہ تمام لوگ ہیں کہ جو جان بوجھ کر اللہ کے حکم سے بھاگتے ہیں، اللہ کے حکم کا انکار کرتے ہیں، ظاہر ہے ان پر اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ اور جو کسی جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے پیغام کا انکار کرتے ہیں، وہ گمراہ لوگ ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک وہ تمام لوگ جو حق کو حق پہچانتے ہوئے پھر بھی انکار کریں گے، وہ مغضوب علیہم ہیں، اور جو کسی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے حق کا انکار کریں گے وہ ضالین ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس راستے پر چلا دے جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، جو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا راستہ ہے، اور ہمیں اللہ رب العالمین اس راستے سے بچا لے جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر غضب ہوا یا گمراہوں کا راستہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی جب تلاوت کی جائے تو اس کے بعد آمین کہا جائے، جس کا مطلب ہے الہی قبول فرما۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کلام پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔